السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بأنعم اللہ الی آخر الآیات۔ لائق عزت المجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس پرونق محفل میں امن و امان کی اہمیت پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، امید کے بغور سماعت فرما کر دلوں میں جگہ دیں گے۔ محترم سامعین، آج کا جدید اور ترقی یافتہ دور جو سیاسی، سماجی، معاشی، سائنسی اور علمی میدان میں حد کمال کو چھو رہا ہے، آج بھی امن و امان کے مسئلے سے اسی طرح دوچار ہے جس طرح 7ویں صدی عیسوی میں دوچار تھا۔ آج بھی انسان خون بہت ہلکا معلوم ہونے لگا، عزتیں اور مال و جائیداد محفوظ نہیں، مذہبی اور فکری حوالے سے تحفظ نہیں۔ آج بھی رنگ و نسل، ذات پات، اونچ نیچ کا بھوت شیشے میں بندے ہوا، اور دنیا میں نیشنلزم، فاشزم، سوشلزم جیسے نظریات اور اقوام متحدہ سے دار بنے، پھر بھی امن و امان کا مسئلہ جھکاتا رہا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا بھوت آج بھی دردنا رہا ہے، امن و امان قائم نہیں ہے۔ حاضرین، ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس کا نام اسلام ہے، جس کے معنی ہے امن اور سلامتی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسانی سماج کو بلا امتیاز فراہم کرے۔ اگر ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہمیں آپ کی تعلیمات اور پاکیزہ کردار سے امن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے زبان حال سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، وہ کامل مومن وہ ہے جس سے انسانیت کی جانیں اور مال محفوظ رہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ انسانی سماج کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اصولی ہدایت دی تھی کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر ہم اپنی جان، مال اور